اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل الیک الکتاب، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کیا ہے؟ آیات محکمات، اس کی جو آیتیں ہیں بعض محکم ہیں، یعنی اصل بیس ہے ان کی۔ وہ الکتاب، یہ تمام پورے کتاب اور تمام کتابوں کی بیس ہے۔ جتنی بھی اللہ کی کتابیں آئی ہیں، کلام الہی آیا ہے، وہ اس کی بیس بعض آیتیں ہیں۔ وَأُخْرَى متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہات ہیں۔ متشابہات کا معنی ہوا کہ وقت کے ضرورت کے تحت جس چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا، بعض چھپی ہوئی ہوتی، یعنی کسی کا ظاہر ہے کسی کے باطن ہے۔ تو بعض چیزیں باطنی ہیں، ایک بعض آیتوں کے کئی معنی ہیں، بعض کا ایک ہی معنی ہے جو سب سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، مگر بعض لوگ ایسے ہیں زَيْغٌ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بعض لوگ ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں اور حجتیں کرتے ہیں، تعویلیں پیش کرتے ہیں، اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ مثلا الف لام میم کا کیا معنی ہے، ہاں میم کا کیا معنی ہے؟ اب یہ تمام معنی اللہ کو تو معلوم ہے، کسی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے، تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیے تو ہم نہیں ہیں اس قابل، یا ہم اللہ کے جو نیک ولی اللہ اور جو پیغمبر ہے ان کو تو معلوم ہے۔ تو جتنا انسان غیر اللہ کے قرب حاصل کرے گا، جتنا بھی وہ اللہ کے قرب حاصل کرتا جائے گا، اس پہ راز کھلتے جائیں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل ہے اللہ کا حکم اور کہنا اللہ چاہتا کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی اس میں پڑھے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے اور جو عمل کرنا نہیں چاہتے، بھاگتے ہیں، تو تعویلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کس کو معلوم ہے، کس کا یقین ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ علم یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، اس علم پہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے، بس بہی کل من عندنا، ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ان کا یقین ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ یقین ہے، وہ تعویلیں نہیں ڈھونڈ رہے، وہ اس میں نہیں ڈھونڈ رہے۔ وما یذکر الا اولو الباب، تو اللہ کہتا ہے اب اس سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بے عقل ہیں؟ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے جس چیز کا، اور جو میں نے کہہ دیا، اب جیسے مثال لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ اس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب یہ اس کا معنی سب ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الف لام میم حام میم یاسین ان کے چکروں میں پڑھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں،
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ابھی نہیں ہیں اس قابل، ابھی ہم تو اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل. جب آپ کا عشق جتنا اللہ سے قرب بڑھتا چلا جائے گا، ہر تعویل، ہر اس کا متشابہات آپ پہ کھلتی چلی جائیں گی، کوئی چیز آپ کے لیے متشابہات رہیں گی نہیں. لیکن ابھی اللہ نہیں ہے، ہم تو کچھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم حامیم کا معنی جانے، یاسین کا معنی جانے، مزمل کا معنی جانے کہ کیا ہے اس کی گہرائی ہے. لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، حکم بھی یہی ہے کہ جو آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس پہ عمل شروع کر دیں، آپ اس پہ یقین کریں اور عمل شروع کر دیں، یقین کے ساتھ عمل کریں. عمل تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے. یقین ایک الگ ہی علم ہے، ایک الگ ہی اللہ کی وہ روشنی ہے، وہ اللہ کا محبت ہے، وہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آنا چاہیے. جب تک ہمیں اللہ کے سوا اور لوگ نظر آتے رہیں گے، اب یہ یقین کا میں بتا رہی ہوں، جب تک مجھے اللہ کے سوا اور لوگ نظر آتے رہیں گے، میرے دل و دماغ میں وہ چھائے رہیں گے، میں اللہ پہ یقین نہیں لا سکتی. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ پہ ویسا ہی یقین آ جائے جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، تو مجھے اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. یہ بہت ضروری ہے، یہ میں ہر دفعہ کہوں گی، یہ میں ہر دفعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور آپ لوگوں کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے. کیونکہ ہمیں اپنی روحانی بیماریاں نہیں معلوم. ہمارے لیے ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے جو ڈاکٹر ہو اور جس کا تعلق اللہ اور رسول سے ہو، جو کائے کا ڈاکٹر ہو، جو قرآن اور سنت کا ڈاکٹر ہو، اور اس کا کنیکشن، اس کے پاس اللہ اور رسول کی آنکھیں ہوں، تو اس کے ذریعے سے وہ ہمیں ہمارے دل کی جو کالک ہے، نفس کی جو زوراوری ہے، سب اندھیرے ہیں، روح کی جو بیماریاں ہیں، دنیا کی جو محبت ہے، وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر جب ان کے آگے ہم سلنڈر کریں گے اور اس ایسے ہی یقین لائیں گے جیسے اللہ پہ یقین آیا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ایسا ہی یقین کریں گے اور ویسے ہی چلیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ، سارے متشابہات آہستہ آہستہ کھلتے چلے جائیں گے. ابھی ہمیں کسی چیز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اللہ والا ڈھونڈنا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور پھر وہ جو کہہ رہا ہے. اب میں مثال دوں، وہ جو کہہ رہا ہے، جیسے اب اس وقت رات کے یہاں 8-10 بج رہے ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں صبح کے 8-10 بج رہے ہیں، تو آپ لوگ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ کو ابھی وہ یقین آیا ہی نہیں ہے، آپ کو وہ سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے چیزیں، آپ کو اللہ کی مرضی سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی سمجھ میں آئی نہیں ہے. تو جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، تو جب تک ہم اپنا علاج نہیں، ہم اپنا علاج کر ہی نہیں سکتے. تو ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو چیز سمجھ میں اب جیسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر دیکھا جائے، اگر پوچھا جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جس کو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ڈیپ پتہ چل گئی، گہرائی پتہ چل گئی، اور اس نے عمل شروع کر دیا، اس کی زندگی اسی وقت بدل جائے گی. وہ دنیا والوں سے بالکل الگ ہو جائے گا، وہ دنیا والوں سے بالکل فری ہو جائے گا، وہ غموں سے، تکلیفوں سے، سب چیزوں سے فری ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ پہ اس نے وہ یقین قائم کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے الگ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھپا دی ہے، نہیں. جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن تھوڑی بہت اللہ اور رسول کی محبت ہے، تھوڑی بہت وہ مرشد کی صحبت میں رہنے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، تو فوراً وہ کہے گا کہ نہیں، میرا ایمان ہے، اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے. بس
مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن میرا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میرے لیے صحیح ہے. میرے لیے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو میری زندگی میں ہو رہا ہے، سب اللہ کی طرف سے. اگر سب اللہ کی طرف سے، ویسے تو ہمارے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہمارے عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں یہ ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیوں ہے. سب سمجھ میں آ جائے گا. پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے کسی چیز سے. یہ آپ لوگ تجربہ کر کے دیکھیں. یہ ایمان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ ایک بہت بڑی لذت ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں دیتی. کوئی ہمیں سختی محسوس نہیں ہوتی، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم بالکل پرسکون ہوتے ہیں. کیوں کہ ہمارا تو مقصد اللہ ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی محبت ہے. اس راستے پہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں. اس راستے میں جو کوئی آتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے نصیحت وہ حاصل کریں گے جو عقل والا ہے. اب آپ کہیں گے ہم عقل والے نہیں ہیں. اگر آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو اللہ کے نزدیک آپ میں عقل نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں، آپ اپنے غفلت میں رہ رہے ہیں، آپ دنیا کی محبت میں رہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا آگے، اللہ یہ ایک دعا ہے جو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز بھی ذرا سی بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، قرآن و سنت کی گہرائیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اب ہمیں یہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اب میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں آنا، یعنی اب میرے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے. اب میرے دل میں تیرے متعلق، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اپنے مرشد کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے، برا خیال نہیں آنا چاہیے، برا تصور نہیں آنا چاہیے. یہ تو نے مجھے ہدایت، یعنی مجھے سمجھ دے دی ہے، مجھے سمجھ آ گئی. اب اگر میں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سکھائی ہے کہ یہ مانگو، جب تمہیں ہدایت مل جائے، سمجھ آ جائے، تو شیطان ہمارے ساتھ ہے، دنیا ہمارے ساتھ ہے، دنیا والے ہمارے ساتھ ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھی جب اللہ سے دور ہیں تو پھر تو وہ بھی ہمیں بہکائیں گے ہر چیز. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں کہہ رہا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے میرے رب تو جمع کرے گا. تو نے کہا ہے کہ میں سب کو جمع کروں گا قیامت کے دن، اور تیرے لے یوم لا ریب فیہ، اور تیرے اس کہنے میں اور اس دن میں کوئی شک نہیں. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے، اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنے عمل کو، ہم مسلمان اپنے عمل کو، اپنے طریقے کو دیکھیں تو ہم شک میں ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں شک میں ہیں. کیوں کہ جس دن میرا یہ شک دور ہو گیا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گی اور اللہ مجھے جمع کرے گا اور اللہ مجھ سے حساب کتاب کرے گا، میں فوراً بدل جاؤں گی. کیونکہ پھر میں اپنے اس میں لگ جاؤں گی، محاسبے میں لگ جاؤں گی، اپنے کو چینج کرنے، اپنے کو ٹھیک کرنے میں لگے، اپنی اصلاح میں لیکن مجھے یقین نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی، میں اپنا محاسبہ نہیں کر رہی، میں اللہ اور رسول کو سمجھنا نہیں چاہ رہی، اللہ کو جاننا نہیں چاہ رہی، اللہ کو پہچاننا نہیں چاہ رہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا میرے لیے بہت مشکل ہے. کیوں کہ یہ زمانہ الگ ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ اس کا دور ہے، یہ بہانے بازیاں ہم کر کہ اس وقت ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ زمانہ الگ تھا. ابھی اس زمانے میں تو پیغمبر سے، اب کون سا پیغمبر ہے؟ اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اب کون سا پیغمبر؟ پیغمبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ پیغمبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا. تو یہ پہنچانے والے تو قیامت تک آئیں گے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، آپ شک میں ہیں. اس کی بھی شک ہے اور آخرت کا بھی شک ہے، دونوں چیزوں کا شک ہے. پہلے آپ کو آخرت کا وہ شک دور کرنا ہے کہ ہم وہاں جمع ہوں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا. جب یہ شک دور ہو گیا تو پھر ہم دوسرا شک دور کریں گے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی استاد چاہیے، اور کامل استاد چاہیے جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں اور اپنے کو اپنی روحانی علاج کروائیں، اپنے اخلاقی علاج کروائیں.
انکا لا یخلف فی المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ یاد رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم صرف کیا کرتے ہیں، ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، ہم صرف حفظ کرتے ہیں، ہم صرف ترجمہ معنی پڑھتے ہیں، ہم اس کے گہرائی میں نہیں جاتے. اب ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ سچا ہے. یہ یقین ہے. اگر یقین ہے ہوتا تو میں تو کام کرتی اپنے اوپر کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن آئے گا، اللہ مجھ سے حساب کتاب پوچھے گا. لیکن مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ میں غفلت میں ہوں، میں بے وقوف ہوں، میں دنیا کی محبت میں مگن ہوں. میں دنیا میرے سامنے ہے، میں اس کی محبت میں مگن ہوں، میں نے اللہ کو چھوڑ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک دن ایسا ہے سب جمع ہوں گے جس میں کوئی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چیز نوٹ کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نہ یہودیوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، نہ عیسائیوں کا نام دیا، نہ مشرکوں کا نام. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انسان سے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، جس نے بھی انکار کیا، کس سے؟ اللہ سے. کس سے؟ قرآن سے. کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. انکار کیا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی کروڑ پتی ارب پتی ہو، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کوئی چیز بھی اس کو کام نہیں آئے گی، کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے، کوئی چیز بھی. تو دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ یہ ہم دنیا کے پیچھے پڑے، دولت کے پیچھے پڑے، گھروں کے، بنگلوں کے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے. ہم اپنے کو تباہ کر رہے ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں. اگر میں اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی، اگر میں نے اپنی مرضی اللہ کے آگے نہ چھوڑی اور میں اپنی مرضی کرتی رہی، دین اسلام کو میں اپنی مرضی سے لیتی رہی، میں نے اللہ کی مرضی کو نہ جانا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو نہ لیا، تو یہ تمام چیزیں رائگاں جائیں گی، ضائع جائیں گی، اور میں مستقل دوزخ میں جاؤں گی، اس کا ایندھن بنوں گی. وہ اولئک هم وقود النار، ہمیشہ اس وہ یہ دوزخ کے ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، ہم مسلمان نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہم دوزخ کے ایندھن ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ہم تو دوزخ کے اس گڑھے میں جائیں گے جس سے دوزخ دل میں 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے زندگی، دین اسلام کو بھی ہم نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اپنی زندگی کو بھی ہم اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا اختیار دیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے مجھے افضل بنایا ہے، اس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دیکھو یہ. لیکن اختیار دینے کے بعد اس نے مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا، اس نے مجھے اپنا پورا کلام دیا، اپنا محبوب دیا، محبوب وہ جس نے عمل کر کے مجھے دکھایا قرآن کے مطابق زندگی گزار کے. تو اب جاؤں گی میں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. جانا تو ہے، سب جائیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ میں ہر ایک سے پوچھے گا، یہود سے، نصارہ سے، مشرک سے، مسلمان سے، ہر ایک سے پوچھے گا. زندگی دی تھی، عقل دیا، شعور دیا، کتاب دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، کیا کر کے لائے؟ اللہ تعالیٰ وہاں میں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ڈاکٹری میں کتنے سال لگائے اور تم نے انجینئرنگ میں کتنے سال لگائے اور تم نے کیسی مشکل سے ڈاکٹری پڑھی اور کیسی مشکل، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. کوئی ایسا سوال اللہ نہیں پوچھے گا. میں نے تمہیں علم دیا تھا، عقل دی تھی، شعور دیا تھا، قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور اس کے بعد دنیا کے تمام اسباب دیے، ہر چیز تمہارے لیے دی. لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا تھا، تو تم کیا لے کے آئے ہو میرے پاس؟ اس کی تیاری کرنی ہے، یہ تیاری کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کذاب آل فرعون، میں نے فرعون والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا.
ان کے پاس میں نے موسیٰ بھیجا، 40 سال ان میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، ہر کچھ دیا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی، فرعونیوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا فرعون، میں آپ کو بتاؤں، یہ فرعون ایک تشبیہ کے طور پہ، فرعون جو تھا وہ تو اپنے وقت پہ تھا، لیکن جو اس کی عادتیں تھیں، جو حرکات تھیں، جو اس کا رہنا تھا، جو سہنا تھا، جو اس کا طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، یعنی فرعونیت دکھا رہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہے، یہ فرعونیت ہے۔ اللہ کا حکم میں نے چھوڑ دیا، اب میں اپنی مرضی کر رہی ہوں، تو میں فرعون ہوں۔ جو بھی اپنی مرضی کرے گا اللہ کے مقابلے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں، وہ فرعون ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو موسیٰ دیا، 40 سال تک وہ ان کو معجزے دیے، لیکن نہیں مانا۔ اور والذین من قبلکم، اس سے پہلے جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جو نوح علیہ السلام تھے، تو ان کے ساتھ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا جھٹلایا؟ وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغام دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، اس کو جھٹلایا۔ اب میں بھی اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلا رہی ہوں، اور میں بھی قرآن کو جھٹلا رہی ہوں۔ اگر میں قرآن کے مطابق میں نے قرآن کے مطابق زندگی صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک نہیں گزار رہی، تو میں قرآن کو جھٹلا رہی ہوں۔ پڑھنا نہیں ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے، میں اگر قرآن پڑھ رہی ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تم اس قرآن کس طریقے سے پڑھ رہی ہو، کیا سوچ کے پڑھ رہی ہو، کیا اس میں ڈھونڈ رہی ہو، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جو گناہ اور نافرمانی، ظاہر نافرمانی ہوگی تو گناہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پکڑ لیا۔ اب فرعون کا عذاب تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے، سب کو معلوم ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب سخت ہے، تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا یا حج عمرے کر لیے اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امتی ہو، اس میں زوم میں مت رہنا، اس غرور و تکبر میں مت رہنا۔ سمجھو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، سمجھو مجھے، میری مرضی کو سمجھو، مجھے سمجھو، میرے محبوب کو سمجھو، بس۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے کوئی دنیا کا نہیں، کوئی ہنر یہ وہ کچھ سیکھنے کو نہیں کہا، کوئی کسی کو بڑی کارخانے بنا لو، یہ بنا لو، اس کا اللہ تعالیٰ کہیں بھی حکم نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دیتا جائے مجھے، سب ہر ایک انسان کی جو قیامت تک آئیں گے، سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں، اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا، یہ یقین پیدا کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کی ہمیں بضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی محنت کرنی ہے، اس میں ہمیں اپنے کو جان نہیں کھپانے، اپنی عقل اور اپنے رات دن نہیں کھپانے۔ مجھے اپنا رات دن، اپنی عقل، اپنے تن من دھن سب کچھ اللہ کو تلاش کرنے میں، اللہ اسی دنیا میں اللہ کو تلاش کرنے میں گزارنا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے کرنا ہے، اللہ کا وہ نور حاصل کرنا ہے جس سے میں اللہ کا دیدار کر سکوں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ جب تک آپ وہ نور کی آنکھیں آپ کو نہ ملے اور آپ اللہ کا دیدار کر لیں۔ اللہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے، اور جنت کیا ایسی معمولی چیز ہے؟ ساری جد و جہد جو ہے وہ ہے جنت اور اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ تو فری میں ملتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرو فری میں دوزخ میں جاؤ گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت اپنے زندگی کو، ہر ایک اپنے زندگی کو وقف کرے، قائم ہے۔ اب وقت جب میں الفاظ استعمال کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، سارے کام ہم سے چھوٹ جائیں گے اور ہم اللہ اللہ کریں گے، بس یہ وقف نہیں، یہ وقف کرنا نہیں ہے۔ وقف کرنا یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی، آپ نے اب یہ سوچ لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ میرا معبود جو ہے وہ اللہ ہے، میں اس کی بندی ہوں، اب میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔
صبح سے شام اس کی مرضی، اسی کی زندگی کے مطابق شادی کروں گی، اسی کے مرضی کے مطابق بچے پیدا کروں گی، اسی کے مرضی کے مطابق بزنس کروں گی، جاب کروں گی، یہ کروں گی، سارے دنیا کے کام کروں گی، لیکن سامنے اللہ کو رکھوں گی، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھوں گی، اللہ کی مرضی کو۔ دنیا والوں کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ اور رسول کو جب ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو یہ اصل وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، اور اس کے بغیر جنت ملنی مشکل۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔